السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کا سلسلہ بھی پچھلی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بات چل رہی جیوز کی، کرسچن کی، اہل کتاب کی۔ تو ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کی روح سے ہم نے ان چیزوں کو بالکل ایکسپلور کیا، آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قرآن کریم کس طرح سے بڑے انصاف کے ساتھ بات کرتا ہے کہ ان کے ہاں بھی ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے قوانین کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے اور ریاست کی سطح کے اوپر ان کو نافذ کرتی ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے، آخرت کے اوپر ایمان بھی رکھتی ہے، ریاست کی سطح کے اوپر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتی ہے، اور خیرات کے اندر وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایز اے رائٹ لوگوں کو دیتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو کس طرح کی جیوز اور کرسچن میں سے ایک جماعت کی قرآن کریم بات کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ صالحین ہوتے ہیں، وہ جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی ان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، سب انسانوں کو دے رکھی ہیں، ان کو بھی دے رکھی ہیں، ہمیں بھی دے رکھی ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہیں اور انسانیت کی بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ کائناتی علوم اور فنون کو وہ سیکھتے ہیں، اللہ کے فزیکل لاز کو معلوم کرتے ہیں، اس کی روح سے وہ ڈسکوریز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، اور وہ نئی نئی انوینشنز کرتے ہیں، دوائیاں ایجاد کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس آیت کی روح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب انہی کی بات آگے چل رہی ہے۔ ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اصول دے رہا ہے، وہ صرف جیوز یا کرسچین کے لیے نہیں، سب اقوام عالم کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو کچھ بھی خیر سے کریں گے، جو بھی خیر کریں گے، یہ لفظ خیر ہے عربی کے اندر، خیر ہم عام طور پر خیر بول جاتے ہیں، تو وہ خیر سے جو کچھ بھی اچھے کام کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو کے اندر خیر کا یہ جو جمع ہے یہ خیرات ہے، تو پچھلی ویڈیو میں لفظ خیرات آیا، یہاں پر خیر آیا، تو خیر خیرات یعنی وہ کام کہ ایسے اچھے کام جن کے کرنے سے معاشرے کے افراد با اختیار ہو جائیں، ان کا اختیار واپس آ جائے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ہوتی ہے خیر، یہ ہوتے ہیں خیر کے کام۔ اب سمجھ آئیے یہ خیر کیا ہوتی ہے؟ یہ بھیک نہیں ہوتی، یہ کوئی ریچولز نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، یہ قرآن کے بیسک کانسیپٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ ترجمے سے نہ ترجموں میں یہ چیزیں ہیں، نہ آپ کو ملیں گی، نہ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ یہ اس طرح سے قرآن کو سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا فرقہ مسلک نظریہ بھی ذہن سے نکالنا ہوگا، اپنے ذہن کو نیوٹرل رکھنا ہوگا، تب سمجھ آئیں گے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی خیر یعنی اچھے کاموں سے کریں گے، فَلَن يَكْفَرُوهُ، یہ دیکھیں قرآن کریم کیا لفظ لے کر آ رہا ہے، فَلَن يَكْفَرُوهُ، تو ان کی اس خیر سے ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے بتایا نا قرآن نے جیوز کے، کرسچن کے، جو وہ خیر کے کام کرتے ہیں، ریاست کی سطح کے اوپر جو اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بناتے ہیں، عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، یہ جتنے بھی پیچھے بیان ہوئے ہیں، کہتا ہے کہ کوئی بھی قوم یہ خیر کے کام کرے گی، یا اور بھی جو قرآن نے خیر کے کام بتائے ہیں، تو اللہ ان کی اس خیر سے ہرگز انکار نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کا قانون مکافات عمل ان کی اس خیر سے، ان کی اس خیر کے اجر سے انکار نہیں کرے گا۔ اگر وہ خیر کے کام کریں گے تو وہ اسی دنیا میں اس کا فائدہ بھی حاصل کریں گے، آخرت میں بھی وہ اجر پائیں گے۔ یہ بتا رہا ہے قرآن کریم بڑا واضح طور پر۔ تو بتایا میں نے آپ کو کہ خیر یا خیرات کیا ہوتا ہے، وہ کام
جس سے افراد معاشرہ کا اختیار، چھینا ہوا اختیار واپس آ جائے، پھر ان پر کوئی ظلم نہ کر سکے، ان کو اس مظلومیت کی حالت سے نکال کر ان کے ساتھ خیر کرنا، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا، ان کو اس طرح سے ان کی سپورٹ کرنا کہ وہ اپنی معاشی سرگرمیاں خود کرنے کے قابل ہو جائیں، کسی سے ان کو مانگنا نہ پڑے، کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ ہوتا ہے خیر یا خیرات۔ تو یہ تو پھر وہاں پر ہے، سب سے زیادہ اسرائیل میں ہے۔ دیکھیں وہاں پر اسرائیل میں تمام جتنے بھی ممالک ہیں، سب سے زیادہ بزنس سٹارٹ اپ اسرائیل کے اندر ہے، سب سے زیادہ انٹرپرینورشپ اسرائیل کے اندر ہے، اور اسی لیے سب سے زیادہ جو R&D ہے وہ بھی اسرائیل کے اندر ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری ایکسپرٹیز ہیں، تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پروجیکٹ ہمیں کر کے دکھائیں، وہ عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے، تو وہاں پر اس کو جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے، ان کو 0 مارک اپ پہ ملتا ہے، 0 انٹرسٹ، جس کو آپ ربا بولتا ہے قرآن، 0، اس کے اوپر کوئی ربا نہیں، 0 ربا پر۔ وہ کہتا ہے $10 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کو $10 کروڑ دیے جاتے ہیں، کوئی اس سے ربا یا انٹرسٹ یا مارک اپ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہے قرآن کا نظام جو وہاں پر نافذ ہے۔ تو وہ پھر کیسے ترقی نہیں کریں گے، وہ کیسے آگے نہیں نکلیں گے؟ یہ آپ کے گوگل اور جتنے بھی مٹرولا اور جتنی بھی یہ ایپل، یہ ساری کمپنیاں وہیں پہ ہی ہیں، ان کے R&D وہیں اسرائیل کے اندر ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ عشق رسول، یہ ہے ریچولز، ان چیزوں میں پڑے ہوئے۔ جو قوم اس طرح سے چیزوں کو اختیار کرے گی تو ٹھیک ہے، ریچول میں پڑے گی، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ جو قوم قرآن کے ان قوانین کو لے لے گی، وہ کوئی بھی ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، تو وہ آگے نکل جائے گی، وہ سپیریئر ہو جائے گی، ڈومیننٹ ہو جائے گی، رولنگ کرنے لگ جائے گی دنیا کے اندر۔ یہ چیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قوم جب خیر کا کام کرتی ہے، اب بات تو یہاں پر جیوز اور کرسچن کی ہو رہی ہے، تو ان کی اس خیر سے ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا، ان کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جو بھی انہوں نے خیر کا کام کیا ہے، اس کے اندر جو بھی فائدہ ہے وہ تو ان کو ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ تم نام کے طور پر مسلم کیوں نہیں ہوئے، یہ نہیں۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والا، بس۔ وہ کوئی بھی قوم کا فرد ہو، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتا ہو، کسی بھی علاقے، رنگ، نسل، زبان کا ہو، کسی بھی قبیلے یا قوم کا ہو، اگر وہ اللہ کے قانون کے سامنے جھکتا ہے، وہ مسلم ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ۔ تو وہ اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے جو قرآن کے قوانین کی روح سے ہے، تو اس کے صحیح کام اس کو فائدہ دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی شخص اللہ کو نہیں بھی مانتا، یہاں تو یہ قانون ہے، وہ بھی زمین میں بیج پھینکے تو بیج اگے گا۔ وہ بیج انکار نہیں کر سکتا کہ تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ تو نظریے کے حساب سے ماننا، نظری طور پر ماننا، یہ ہے نا۔ لیکن عملی طور پر ماننا کیا ہے؟ اگر وہ عملی طور پر اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر بیج نہیں اگے گا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کو نہیں مانتا اور بیج صحت مند زمین کے اندر نہیں بیجتا تو وہ نہیں اگے گا، مرا ہوا بیج وہ تو نہیں اگے گا، اس نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ہے اللہ کو نہ ماننا۔ اگر وہ بیج صحیح ہے لیکن کسی سیم یا کلر والی زمین میں
جہاں پر سیم کا پانی اوپر کھڑا ہوا ہے، واٹر لاک ہو چکی ہے وہ زمین، پانی سیاہ ہو گیا، واٹر لاک ہو گیا، زمین کی تہیں جو ہیں ان کے اندر ہارڈ سپین بن گئی، اب وہ زمین زرخیز نہیں ہے، اس کے اندر بیج آپ کاشت کریں، بوئیں، بیج نہیں اگے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی، بیج نہیں اگے گا۔ اگر آپ بغیر آکسیجن کے سانس لینے کی کوشش کریں، موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی وین کاٹ رہا ہے، اس سے بلڈ نکلے گا، جب نکل جائے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو زندگی کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہی تو ہے۔ تو اللہ کو اس طرح سے ماننا یا نہ ماننا، تو وہ فوراً اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، عقیدے کے اعتبار سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ ہم مان رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں قرآن کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالحق ہے، اس کے اندر اس کے فزیکل لاز ہیں، ان فزیکل لاز وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے نا، ان کو سمجھنا یہ حق ہے، یہ بھی دین ہے۔ ان قوانین کو سمجھ کر ڈسکوریز کرنا یہ بھی دین ہے۔ تو یہ کام کون کر رہا ہے؟ وہ جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں۔ اور خود ہماری کیا حالت ہے؟ نہ ہمیں کوئی کھانے کو کوئی خالص غذا مل رہی ہے، نہ ہمیں کوئی عزت مل رہی ہے، نہ ہمارے ملک میں ہمیں کوئی انصاف مل رہا ہے، نہ ہمیں کوئی امن ہے، نہ سکون ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ نہ ہمیں ایز اے نیشن تو رہی نہیں، مختلف فرقے ہیں، تو اس ملک کے پاس نہ کوئی آزادی ہے نہ خود مختاری، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قوانین کی وائلیشن، ریچولز ہیں کیے جائیں۔ تو یہ چیزیں، تو قرآن کریم اس طرح سے سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے وہ نتائج مرتب کریں گے، اور اس کا ان کو فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ واللہ علیم بالمتقین۔ آیت کا اختتام دیکھیں کیا الفاظ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ متقین کو خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیوز اور کرسچن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے، آیت نمبر 15 کا۔ متقین ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کی روشنی میں غلط راہوں سے بچنے والے، غلط راہوں کے جو تباہ کن انجام ہیں ان سے بچنے والے، ان سے ڈرنے والے، اللہ کی قوانین کی وائلیشن سے ڈرنے والے، غلط راہوں کے خطرات سے بچ کر چلنے والے۔ یہ سارے میننگز ہیں متقین کے، اس لیے ہم متقین کی میننگ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے اس کو اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے، متقین کو متقین ہی رکھا ہوا ہے، بریکٹ میں اس کے یہ میننگ دیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنا جامع لفظ ہے، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ آج وہ متقین ہیں جو اللہ کی لاء کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وائلیشن سے بھی بچتے ہیں۔ وائلیشن سے تو وہی بچے گا نا جو قانون کو جانتا ہو کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس طرح سے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔